أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف 10واں رکوع آج انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 71 سے آگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ چل رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھو تاکہ تمہیں جو علم عطا کیا گیا ہے اس میں سے مجھے بھی حصہ ملے، مجھے بھی اس میں سے آپ سکھائیں۔ حضرت خضر نے جواب دیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ تو پھر حضرت خضر نے کہا اچھا آؤ، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تم میرے ساتھ چلو گے تو ایک شرط ہے، فلا تسألنی عن شیء، تو آپ مجھے کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے، یہاں تک کہ حتی احدث لک منہ الذکر، جب تک نہ خود میں اس کا ذکر کروں، خود میں آپ کو بتا دوں اس کی کوئی تعویل، آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ فانطلقا، پس اب وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رکبا، جب سوار ہوئے دونوں، فی السفینۃ، کشتی میں، خرقہا، تو حضرت خضر نے، اس بندے خدا نے، بندے صالح اسے ہم کہیں گے، نام کہیں نہیں آیا خضر کا قرآن پاک میں، روایات میں آیا ہے، خرقہ اسے شگاف کر دیا، اسے سوراخ کر دیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتہا، کیا آپ نے اس میں سوراخ کر دیا، لتغرق اہلہا، تاکہ آپ غرق کر دیں، ڈبو دیں اہل کشتی کو، جو اس میں سوار ہیں ان کو آپ ڈبو دیں۔ لقد جئت، البتہ آپ نے کیا، شیئا امرا، ایک بھاری بات، ایک ناپسندیدہ بات، ایک بھاری بات آپ نے کی۔ یہاں جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ایسی تھی کہ آپ کو دریا پار کرنا تھا یا سمندر پار کرنا تھا، تو وہاں کشتی کی آپ کو ضرورت تھی، تو کشتی والوں نے غالباً آپ کو پہچانا، ایک روایت کے مطابق شاید آپ کو پہچانا، آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ کو سوار کر دیا۔ تو جب آپ اس میں سوار ہی تھے یا کنارے پر پہنچ گئے تو حضرت خضر نے اس میں شگاف کر دیا، یا ابھی سوار ہی تھے اسی لیے غرق ہونے کا خطرہ تھا، اس کے لیے لفظ استعمال کیا موسیٰ علیہ السلام نے، لقد جئت شیئا امرا، یعنی امرا بھی ایک برائی کو کہیں گے، ایک ایسی غلطی کو کہیں گے جس سے مستقبل میں کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہو، اس کو امرا کہا جاتا ہے عربی میں، یہاں اس چیز کے لیے امرا کہا۔ قال، تو فرمایا، کہا حضرت خضر نے، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا، انک لن تستطیع، کہ آپ نہیں صبر کر سکتے، نہیں استطاعت رکھتے، نہیں کر سکتے، معیہ میرے ساتھ صبر، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ قال، تو موسیٰ نے کہا لا تؤاخذنی، میرا مواخذہ مت کیجیے، میری پکڑ مت کیجیے، مجھے مت پکڑیے، بما نسیت، میری بھول چوک کے سبب، یعنی جو کام بھول چوک کی وجہ سے ہوا تو اس پر آپ میری پکڑ نہ کیجیے۔ ولا ترحقنی من امری اسرا،
اور میرے بارے میں، میرے معاملے میں مجھے مشکل میں مت ڈال دیجیے، یعنی مجھ پر سختی مت کیجیے، تھوڑا سا مجھے میرے ساتھ نرمی کا سلوک کیجیے، یعنی بھول چوک میں ایسا ہوا ہے۔ یہاں یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی ہم دیکھیں گے، 3 چیزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ایک بظاہر کہ ایک شخص ہے، انہوں نے آپ کو سواری پہ سوار کیا، آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا، آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے، اس کے بعد آپ نے انہیں نقصان پہنچایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پیغمبر تھے، ان کے پاس بھی بہت علم تھا، وہ جانتے تھے، علم شریعت ان کے پاس تھا، تو وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے اس چیز کو، اس لیے انہیں فوراً ٹوک دیا، لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا۔ یہ چیزیں بار بار اس میں آئیں گی، کچھ سارے اس میں ایسی چیزیں ہیں جو پر اسرار ہیں، ان میں راز ہی راز ہیں، اور ان کو کھول دیا ہے، ان کا جواب ان باتوں میں مل جائے گا ہمیں انشاءاللہ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں آپ اکثر پرابلم آف ایول جسے ہم کہا جاتا ہے، کہ ہم اس کائنات کے بارے میں کچھ لوگ جو کہتے ہیں یہاں کچھ بھی جو ایک نظم نہیں ہے، یہاں عدل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، دوسرا ہے ہمیشہ عیش و آرام کرتا ہے، ایک شخص بہت امیر ہے، دوسرا بہت غریب ہے، ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی جو قد و قامت ہے بہت لمبا ہے، جس طرح ہماری ایک بچی کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ڈسپلن نہیں، مجھے اتنا لمبا بنایا ہے، فلاں لڑکی ہے اس کو اتنا چھوٹا بنایا ہے، کہ تھوڑی سی اس کی لمبائی مجھے دی ہوتی تو میری لمبائی اس کو دی ہوتی تو تھوڑا سا برابر آ جاتے۔ یعنی جو انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے، جو کسی نے کہا ہے کانچ صدا نال دیون کانچ صدا معذرات، کوئی ہمیشہ گیت گاتا رہتا ہے، خوشی مناتا رہتا ہے، خوشیوں پر خوشیاں اسے ملتی جاتی ہیں، اور دوسرا ہے اسے پریشانیوں پر پریشانیاں ملتی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، ایک شخص انتہائی خوبصورت ہے، دوسرا انتہائی بدصورت ہے۔ اس قسم کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہاں۔ کبھی کہیں سیلاب آ گیا تو چھوٹے اور معصوم بچے بڑی تکلیف اٹھاتے ہیں، کس طرح سے وہ کبھی کسی جڑ کے نیچے، کسی پتھر کے نیچے آ جاتے ہیں اور کس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ یہ کیا ہے، کیسا نظام ہے، کیسا عدل ہے، اس کو ہم وہ کہتے ہیں پرابلم آف ایول۔ تو اس کا جواب اس میں مل جائے گا ہمیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یہاں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، جن کی تہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جن کی تعویل جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، اس تک ہم پہنچ ہی نہیں پاتے۔ تو وہ والی دنیا جو ہے وہاں سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ یہاں اگر کسی کو پریشانی لاحق ہوئی، بچوں پر بمباری ہو رہی ہے، معصوموں کی جانیں لی جا رہی ہیں، ہم کہتے ہیں خدا کہاں ہے، کیا ان کا خدا نہیں ہے؟ لیکن یہ سب وہاں معلوم ہو جائے گا ہمیں کہ جیسا ہو رہا ہے یہاں پہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہی قریب مصلحت تھا، مصلحت یہی تھی، بہتر یہی تھا، اسی لیے اللہ نے ایسا کیا۔ اگر یہ بہتر نہ ہوتا تو اللہ ایسا نہ کرتا، وہاں وہ چیزیں سمجھا جائیں گی۔ تو کچھ رازوں سے پردہ اٹھایا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، یہ سمجھانے کے لیے کہ نبی کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے، اور ان کے ذریعے ہم تک بھی یہ بات پہنچائی گئی کہ بس یہ دیکھو، مشکلیں مکہ سے کہو، اگر تم جبر کر رہے ہو، کسی کو ستا رہے ہو، تو یاد رکھو ایسا تم ہی نہیں کرتے، تم سے پہلے بھی کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا خدا بے زور ہے، ان کا خدا کم طاقت رکھنے والا ہے، وہ تم سے انتقام نہیں لے سکتا، وہ لے سکتا ہے اور لے گا، لیکن وقت آنے پر لے گا۔ نہ کہا مجھ سے میرا مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے میں مجھ پر کوئی مشکل نہ ڈال دیں۔ فانطلقا، پھر اب وہ چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا، جب وہ ملے، غلامن، ایک لڑکے سے، یعنی ایک لڑکا انہیں ملا، فقتلہ، تو حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ قال اقتلت، موسیٰ علیہ السلام بولے اقتلت، کیا تم نے قتل کیا، نفسا زکیۃ، ایک بے گناہ نفس، ایک بے گناہ جان کو تم نے قتل کیا، بغیر نفس، بغیر نفس کے،
یعنی اس نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، اس نے کوئی خون نہیں کیا تھا، اس کے باوجود تم نے ایک بے قصور اور ایک نابالغ جو شریعت میں جس سے قصاص لیا ہی نہیں جا سکتا، وہ بالکل کم عمر تھا، اس کو آپ نے قتل کیا، کوئی غلطی بھی اس سے نہیں ہوئی تھی۔ لقد جئت شیئا نکرا، البتہ تم نے ایک انتہائی ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ نکرا، پہلا کام جو کیا تھا، کشتی میں جو چھید کیا تھا، شگاف ڈالا تھا، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لقد جئت شیئا امرا، اور یہاں کہا لقد جئت، یہاں قتل کیا بچے کو، لقد جئت شیئا نکرا۔ امرا سے زیادہ سخت لفظ ہے نکرا۔ امرا عربی میں اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کام ہوگا اس کے نتیجے میں کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہو، جیسے کشتی میں چھید کیا گیا، کشتی ڈوب سکتی تھی، لوگ مر سکتے تھے، بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ لیکن نکرا ایسی چیز کو کہتے ہیں جو خود سے بہت بری چیز ہو، جو خود ہی بڑا نقصان ہو گیا، انہوں نے جان لے لی۔ وہاں تو ایک ایسا جرم ہو رہا تھا کہ ایک کبیرہ گناہ کا وہ مرتکب ہو رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو جلالی ہونا، جیسا آپ جانتے ہیں کہ وہاں اس کو مکہ مارنا آپ پڑھ بھی چکے ہیں، اس کی جان ہی لے لی تھی اس نے، تو یہاں فرمایا لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو ایک بہت ہی برا کام کیا ہے، انتہائی ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا قال الم اقل لک، تو بولے خضر علیہ السلام کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے، لن تستطیع معی صبرا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بولے قال ان سألتک عن شیء، کہا اب اگر میں سوال کروں آپ سے، اب اگر میں تم سے پوچھوں عن شیء کسی چیز کے بارے میں، بعد اس کے بعد بھی، فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، فلا تصاحبنی، قد بلغت، بتحقیق تم تک پہنچ گیا، من لدنی، میری طرف سے، عذرا، عذر، یعنی اب آپ کو معقول عذر مل گیا، اب اگر میں کوئی سوال آپ سے کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ فانطلقا، پھر وہ چلے، یہاں سے جو آگے چلے، جب وہ چلے ہیں جہاں ناشتہ وہ گم ہوا تھا انہیں، وہاں سے جب چلے ہیں، وہاں سے ہمیں کہیں موسیٰ علیہ السلام کے خادم کا تذکرہ نہیں ملتا، اس لیے کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ خادم کو وہیں پہ رکھا، واپسی پر اسے اپنے ساتھ لیا، یہ دو ہی جا رہے ہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس سلسلے میں۔ انطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اتیا، کیونکہ بار بار آتا ہے دو کے بارے میں، فانطلقا، وہی دو چلے، کوئی وہ خادم ساتھ نہیں ہے، کہاں رہا، کیسے رہا، اس کی تصریح تو کہیں ملتی نہیں۔ حتیٰ اذا اتیا، یہاں تک کہ وہ آ گئے، پہنچے، اہل قریۃ، ایک گاؤں والوں کے پاس، ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں کے پاس پہنچے، اہل قریہ کے پاس پہنچے، استطعما، طعام، کھانا مانگا، اہلہا، اس کے باشندوں سے، فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ ان دو کی وہ ضیافت کریں، انہوں نے ان دونوں کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، منع کر دیا، نہیں کھلایا کھانا۔ فوجدا، پھر ان دونوں نے دیکھا، پایا وہاں، فیہا، اس میں، جدار میں، ایک دیوار انہوں نے پائی، یرید، وہ چاہتی تھی، ان ینقض، کہ وہ گر پڑے، یعنی وہ دیوار گرا چاہتی تھی، یعنی گرنے ہی والی تھی وہ دیوار۔ فاقامہ، تو اس نے اسے سیدھا کر دیا، فاقامہ، اقاما نہیں کہا، ان دونوں نے سیدھا نہیں کیا، اکیلے نے، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ہاتھ نہیں بٹایا، جو بھی کیا خود خضر نے کیا، اس ایک ہی نے اس کو سیدھا کر دیا، اس دیوار کو درست کر دیا۔ تو یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ ایک ایسی بستی والے ہیں، یعنی انتہائی بخیل ہیں، یہ مانگ کر بھی انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، یہ کنجوسوں کی بستی ہے، بخیلوں کی بستی ہے، مانگ کر بھی کھانا نہیں دیا، اور آپ نے ان کا یہ کام کر دیا اور بغیر اجرت کے کر دیا۔
قال لو شئت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو آپ اجرت لے سکتے تھے ان سے، کہ اگر کرنا ہی تھا ایسا تو آپ ان سے اجرت بھی لے سکتے تھے۔ یہ سوال کیا۔ یہاں ایک دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی بستی میں انسان داخل ہو جائے، اگر وہاں کھانے پینے کا بندوبست نہ ہو، ہوٹل نہ ہو، کوئی اس قسم کی چائے پانی کا بندوبست نہ ہو، تو وہاں انتہائی اہم بن جاتا ہے، بلکہ واجب کی حد تک آ جاتا ہے کہ وہاں پر کسی مسافر کو کھانا کھلایا جائے، کوئی وہاں بھوکا نہ رہے، وہ بھوکے رہے، وہاں پہ دونوں بھوکے رہے۔ ایک اور نقطہ بھی یہاں نکلتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص جو جسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ سچا کتنا ہو، کتنا وہ شریف النفس ہو، کتنا وہ نیک ہو، صرف اس کا نیک ہونا، صادق ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ دکھنا بھی چاہیے، لوگ اسے دیکھیں بھی اور ماننے بھی چاہے کہ واقعی سچا ہے۔ ادھر ایک دو چیزیں ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلا یہ کیسے ہیں، اس لیے بھی ان کو انکار کر دیا گیا۔ اور دوسری طرف ایک اور نقطہ یہاں نکلتا ہے کہ انسانوں کو دیکھ کر، صرف یہ دیکھ کر نہیں کہ یہ کوئی لمبے ہاتھ والا ہے، یہ کل میرے کام آئے گا تو اسے کھلاؤں گا، یہ پیسے والا ہے یا اقتدار والا ہے، جیسا کہ آج دیکھا جاتا ہے زیادہ تر، اسی کی ضیافت کی جاتی ہے، اسی کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اسی کی عزت کی جاتی ہے، جہاں انسان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید کل یہ بھی میری کہیں عزت کرے گا، کل یہ بھی میرے کام آئے گا۔ یہ معلوم نہیں ہے، اگر ان کو معلوم ہوتا یہ کون ہے تو وہ کس قدر ان کی قدر کرتے، وہ کس قدر ان کی عزت کرتے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا، لہذا انہوں نے کوئی قدر نہیں کی۔ تو جب خضر نے ان کی اس دیوار کو سیدھا کر دیا تو موسیٰ نے کہا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے، ان بخیلوں کا یہ کام، اب اگر کرنا ہی تھا تو ان سے اجرت لے سکتے تھے، کبھی ان کی اس کے عوض ہمیں کھانا ہی کھلاتے تھے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، اس وقت کہا خضر نے، ھذا یہ ہے فراق، جدائی، بینی میرے بیچ، و بینک اور تمہارے بیچ، اب یہ وہ وقت آ گیا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہو گئی، یعنی اب ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سأنبئک، اب میں تمہیں بتاتا ہوں، بتأویل، تعویل یا تعبیر یا حقیقت، ما لم تستطع، ان کاموں کی حقیقت، ما لم تستطع، جن پر یعنی جن کی استطاعت نہ رکھ سکے آپ، علیہ صبر، صبر کرنے کی، یعنی ان کاموں کی تعبیر اور ان کاموں کی حقیقت اب میں تمہارے سامنے کھول دوں گا، جو کام کرتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا اور ٹوک دیا اور پوچھا ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا۔ یہاں سے آگے اب تفصیل آ جائے گی کہ پہلے کشتی کو کیوں چھید کیا گیا، شگاف کیوں کیا گیا، لڑکی کو کیوں قتل کیا گیا، دیوار کیوں کھڑی کر دی گئی، یہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ تو آج یہاں تک ہم نے مکمل کیے، آیت نمبر 78 تک، 78 تک۔ تو ہم اس وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہم اپنی آنکھوں سے بھی اس کائنات میں کچھ اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ البتہ اللہ کی رضا اس میں شامل ہے کہ نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ اللہ کی رضا والے کام الگ ہیں، مشیت اور رضا میں ہم فرق نہیں کر پاتے۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، ہم کہیں گے یہ اللہ کی مشیت تھی تو چھوڑو، آپ قاتل کو بھی چھوڑو، نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا کا کام اس نے نہیں کیا، غلط کام کیا، شریعت اسے سزا دے گی۔ اب اگر قتل اسے ہونا تھا، اس کے پیچھے کیا تھا، اس کی حقیقت کھل جائے گی اسی دن۔ آج ہم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح سے جتنی بھی چیزیں ہمیں لگتی ہیں، جو ہماری نگاہوں میں ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ تو بالکل غلط ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، تو عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام جو ہے عدل سے عاری نہیں، عدل کے خلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو یقین کی دولت سے مالا مال کرے، اور ہمیں جو کرنے کے کام ہے، جو شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ دیکھیں یہاں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام غلطی کر رہے تھے، بلکہ اس سے موسیٰ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ موسیٰ خلاف شریعت بات بالکل برداشت نہیں کرتے،
انہیں معلوم تھا کہ ایک عظیم انسان میرے ساتھ ہے، میرا استاد میرے ساتھ ہے، لیکن میرے استاد سے بھی غلطی ہو رہی ہے اور ٹوک رہے ہیں اسے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تو شرک کے خلاف ہے، اللہ کی رضا کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں روکا ہے کسی کو قتل کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتاتا ہے ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ لہٰذا اس سے موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، یہ کمزوری نہیں ہے۔ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس بات کو نہ سمجھنا کہ موسیٰ کی ایک کمزوری تھی اور خضر جو تھے وہ اس سے اعلیٰ تھے، اس سے افضل تھے، اس سے زیادہ تھے۔ یہ تکوینی علم اور تشریعی علم جو یہ الگ بات ہے، یہ اصل الگ بحث ہے، اگر کسی وقت موقع ملا تو اس پر بحث کریں گے۔ تکوینی علم کیا ہے، باطنی علم کیا ہے، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کی اس عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ بالکل خلاف شریعت بات جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتے تھے اور بار بار آپ ٹوکتے تھے اسے کہ یہ غلط کیا، یہ کیسا کیا، لقد جئت شیئا امرا، لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو انتہائی غلط کیا آپ نے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان نکات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے کاموں پہ وہ جو راضی برضا کہتے ہیں، راضی برضا رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔ السلام علیکم۔